میری ماں بہنوں آؤ، اگر کلیجہ ہے تو دل تھام کر سنو، اللہ کے رسول آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، تمہارا مقام کیا تھا، تمہارا رتبہ کیا تھا۔ شیرشاوادی قوم کے لوگوں، آئی میرے مسلم بھائیوں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے دشمن کو صرف میم سے مطلب ہوتے ہیں۔ تمہارا دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون اہل حدیث ہے، کون حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، تمہارے دشمن کو مسلمان سے مطلب ہے۔ آج جو RSS اور بجرنگ دل کے لوگ یوں اعلان کرتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جائے، مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے نکاح کیا جائے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة أغيا هيتو كرتم محمدا अंधिकारम न संविधायम ही तदोदयते विवेका। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, खुसूसन नाजिम इजलास मौलाना अब्दुल सत्तार साहब अन्नदवी हफ़िज़हुल्लाह, जिनकी निज़ामत में ये मेरा पहला प्रोग्राम हुआ। पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, साथियों, मैंने कुरान करीम से एक आयत पढ़ी, हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा और एक मंत्र पढ़ा। वक्त का तकाजा ये है कि प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने खुतबा मस्तूना भी मुख्तसर पढ़ा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी विशेषताएं बतलाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि रहमत का माना ये है कि आपने या तो दुश्मनों पर भी रहम किया और किए भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों पर भी रहम की। कई ऐसे मकामात पर आपने दुश्मन को माफ भी किया। और एक माना ये भी है कि आप पूरी दुनिया के लिए रसूल बनकर आए, सारे जहां के लिए रसूल बनकर आए।
اس سے پہلے جو نبی آئے رسول آئے کسی علاقے کے لیے تھے، لیکن آپ پوری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ اور رحمت کا معنی یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عورت کی عزت گھٹا دی گئی تھی، ان کا مقام و مرتبہ ختم کر دیا گیا تھا، آپ نے اس عزت کو برقرار رکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ ایک استری پر، ایک لڑکی پر، ایک عورت پر، ایک بیٹی پر جس طرح بے رحمی سے کام لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا، برا سلوک کیا جاتا، اسلام آنے سے پہلے ویسے تو اسلام میرے پیارے ساتھیوں شروع ہی سے ہے، لیکن جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور اسی کا جب پرچار کیا، اس کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہو چکی تھی، لوگ اتنا بگڑ چکے تھے کہ شراب میں لوگ مدہوش ہوا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، جن کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی، وہ بچہ اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا تھا اور آپ اس کی تہنیت کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بچہ آپ کے پاس لایا جاتا، آپ کھجور چبا کر یا کچھ شہد وغیرہ یا پھر کوئی ایسی چیز جس کو آگ میں نہ پکائی جائے، اس کو آپ منہ میں لیتے اور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اس نیت سے، اس گھر سے کہ وہ بچہ آگے چل کے نیک بنے گا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ اتنا بگاڑ چکا تھا، لوگ شراب میں اتنا مشغول ہو چکے تھے، شراب اتنی پیا کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس بچے کے منہ میں، اس بچے کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا، شراب کا قطرہ ڈالا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، جس بچے کی پرورش حرام غذا سے ہو، جس بچے کی پرورش ناپاک چیزوں سے ہو، وہ بچہ آگے چل کے بھی حرامی بنے گا، وہ بچہ آگے چل کے ڈکیت بنے گا، وہ بچہ آگے چل کے بدماش بنے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو تہنیت کیے جائیں۔ یعنی گاؤں میں اگر کوئی ملا ہے، گاؤں میں اگر کوئی بزرگ انسان ہے، گاؤں میں اگر کوئی اچھا آدمی ہے، آپ ان کے پاس اس بچے کو لے جائیے، یا گھر میں کوئی اگر نیک انسان ہے، گھر میں کوئی بزرگ انسان ہے، تو آپ ان کے منہ میں شہد ڈالیے اور ان کے منہ سے جب وہ شہد ان کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے گا، ان کا لعاب ان سے ملے گا، اور نیک انسان کے لعاب جو اس کے لعاب سے ملے گا تو وہ بچہ بھی نیک ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت کا رسم یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا۔ لوگ اتنی شراب پیا کرتے تھے، اتنی پیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اتنا مدہوش ہو گیا، اتنا بے ہوش ہو گیا، اتنا ہوش ہواس کھو بیٹھا کہ جلدی سے گھر گئے، اور گھر میں بیوی بھی تھی اور بیٹی بھی تھی، لیکن بیٹی دوسرے گھر میں دوسرے کمرے میں تھی اور بیوی دوسرے کمرے میں تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا۔ شراب کی نشے میں شراب کی دودھ اتنا اسے پکڑ لیا کہ وہ فرق نہیں کر پایا کہ یہ بیوی ہے اور یہ بیٹی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو پکڑنا شروع کر دیا، اس کی بیٹی چیخی تیزی سے کہ گھر میں تو کوئی آؤ، مجھے بچاؤ۔ جلدی سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، اور میری ماں بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اردو زبان نہیں آئے گی، لیکن ہاں اگر محفل میں آئی ہو یا میری آواز تمہارے کانوں پہ پہنچ رہی ہے تو ذرا غور سے سننا تمہاری اہمیت کیا تھی اور اللہ کے رسول آنے کے بعد تمہاری اہمیت کیا ہے۔ جب اس نے زور سے چیخا کہ مجھ پر میرے باپ حملہ کر رہا ہے، تو میرے پیارے ساتھی اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی۔ جیسی آئی دیکھا کہ باپ اپنی بیٹی سے کھلواڑ کر رہا ہے، باپ شراب کی حالت میں، شراب کی نشے میں اپنی بیٹی سے غلط کام کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو پکڑ رہا ہے، ان کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلدی سے اس کو دھکا دیتی ہے اور چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہو، میرے شوہر آج تم نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے، اور میرے شوہر تمہیں اتنا سا فرق نہیں آیا
इतनी शराब पी ली, इतनी पी ली कि तुम्हें बीवी और बेटी में फर्क नहीं आया। उसने कहा साहबा, उसने कहा मोहतरमा, मैं डेली तो शराब पीता हूँ लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या सच में ऐसा ही हुआ था कि मैं अपनी बेटी से मुंह काला कर रहा था, बेटी से जिना कर रहा था? बीवी ने कहा हाँ, तुम मेरे बजाय तुम अपनी बेटी से मुंह काला कर रहे थे, अपनी बेटी से जिना करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसने कहा कि खुदा को ये मंजूर था कि काश ये जमीन फट जाती और मैं इस जमीन के नीचे चला जाता, ये दिन सुनने से पहले, ये जुबान सुनने से पहले। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उस आदमी ने अपने ऊपर शराब को हराम करार दिया। उसने तौबा कर ली कि आज की बात से शराब नहीं पीऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, एक धक्का खाने के बाद तौबा कर लेता है और ये कहता है कि आज तक मैं शराब को नहीं पीऊंगा। ये हाल था। लेकिन हमारी हालत तो यह है कि हमें लाखों बताया जाए कि शराब में नुकसान है, हमें लाखों बताया जाए कि शराब में खराबियां है, हमें लाखों बताया जाए कि शराब में हमारा जिस्म खराब हो जाता है। हमें कहते साहब हाँ छोड़ देंगे, शराब नहीं पिएंगे, लेकिन हाँ ईद का दिन आएगा तो फिर पी लेंगे, हाँ घर में शादी लगेगी तो पी लेंगे, हाँ पार्टी में जाएंगे तो पार्टी मनाने के लिए शराब पी लेंगे। हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि हाँ शराब को जिंदगी के लिए छोड़ देंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि ऐ ईमान वालों, तुम पर शराब, तुम पर जुआ, तुम पर पासे की तीर, इन तमाम चीजें तुम पर हराम करार दी गई है। ये तमाम चीजें शैतान की गंदगी है। जब सहाबा ने इस आयत को पढ़ी, जब सहाबा ने इसका मफहूम सुना, ऐलान हो गया कि आज के बाद से शराब कोई नहीं पिएगा, शराब तुम पर हराम हो गई है, जिंदगी के लिए हराम हो गई है। जैसे सहाबा ने सुना कि शराब हराम करा दी गई है, सहाबा ने घड़ा फोड़ दिया, सहाबा ने मटके फोड़ दिए, सहाबा ने ड्रम उलट दिए, सहाबा ने शराब की बोतलें उलट दी। ऐसा लग रहा था कि सैलाब आ गया है। शराब नालियों में इस तरह बह रही थी जिस तरह जब सैलाब का मौका आता तो पानी बहता है, जब कोई बांध टूट जाता है पानी की लहरें जारी होती है, इतनी तेजी से लहरें बहती है। उस तरह जब शराब हराम हो गई तो सहाबा ने उलट दिए, घड़े उलट दिए, मटका फोड़ दिए। शराब की इतनी लहरें आई गोया कि सैलाब आ गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रास्ता अल्लाह के रसूल का इस दुनिया में आने से पहले ये अंधेरे में लोग डूबे हुए थे। अज्ञा है तो किरत मोहम्मदा अंधिकारम ना संविधायम। वो मुहम्मद अनपढ़ों में आएंगे, वो मोहम्मद अनपढ़ों में आएंगे, अंधेरों को नाश करेंगे। लोग ये जानते थे कि शराब, जानते थे कि नुकसानदेह, बावजूद शराब पिया करते थे। आज हम इतना बड़ा पापी नहीं है, आज हम इतना बड़ा गुनहगार नहीं है कि हम शराब को हलाल समझकर पिए। इतना बड़ा गुनहगार हम नहीं है। लेकिन जाहिलियत का रिवाज था, वो ये समझकर पीते थे शराब की, हाँ शराब सही चीज है, पाक चीज है। और वो अपने बेटों को भी कहा करते थे, बेटों को भी मशवरा दिया करते थे। आज हम इतने अच्छे जरूर हैं, हम शराब पी रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि शराब में नुकसान है, हम जानते हैं कि शराब नुकसानदेह है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साहब हम शराब पी रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने बेटों को भी पिलवाएंगे, हम अपने बेटों को कहेंगे ओ मेरा बेटा जाओ तुम भी शराब की भट्टी में तुम भी शराब पियो। हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाहिलियत का रिवाज ये था, वो खुद शराब पीते थे और अपने बच्चों को भी पीने की तलकीन करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जमाना जाहिलियत का दस्तूर ये भी बन गया था। लोग जुए में इतना मगन, जुए इतना खेला करते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है तो अपनी बीवी से। लेकिन देख रहा है कि जुए में रकम हार गया, देख रहा है कि मकान को लगा दिया, मकान हार गया, देखा कि जमीन है, जमीन को भी जुए में हार गए, देखा कि आखिरी ऑप्शन है, आखिरी हल है, वो अपनी बीवी है, अपनी चाहे की लाडली, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार की जाने वाली बीवी, सबसे प्यार किया जाने वाला रिश्ता, उसको भी जुए में लगा देते थे। मेरी माओ बहनों, आओ अगर कलीजा है तो दिल थाम कर सुनो, अल्लाह के रसूल आने से
پہلے تمہاری حالت کیا تھی، تمہارا مقام کیا تھا، تمہارا رتبہ کیا تھا؟ جاہلیت کا سسٹم تھا، جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا، کسی کا باپ انتقال کر جاتا، مر جاتا، اگر بیٹا کو اپنی ماں پسند آ جاتی، بیٹا کو لگتا تھا کہ میری ماں خوبصورت ہے، میری ماں و بہنوں سنو، اتنی غلاظت بھری، اتنی غلاظت بھری ان لوگوں کے اندر قسم اور ان کا انداز دیکھیے، جب باپ مر جاتا بیٹا کو لگتا کہ ماں خوبصورت ہے، بیٹا کو لگتا تھا ماں خوبصورت ہے، ہاں باپ مر گیا ہے، ماں خوبصورت ہے، پورے عرب والے چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح نہیں کرنے دے گا، اس لیے جب باپ مر گیا ماں پسند آئی تو اس کے اوپر سب سے پہلے چادر ڈال دیا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ اشارہ تھا، ان کا مفہوم یہ تھا، آئے عرب والوں میرا باپ انتقال کر گیا، جانے دو، میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دیا ہے، یعنی آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے، آج کے بعد سے میری بیوی ہے، تم اس کے اوپر غلط نظر نہ ڈالنا، تم انہیں نکاح کرنے کے لیے پیغام نہ دینا، ان سے میں شادی کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا ماں کو شادی کر لے، آج دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا منوس ایسا نہیں ہوگا جو باپ کے انتقال پر اپنی ماں سے شادی کر لے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کو عرب والے فخر سمجھتے تھے، اسی چیز کو غرب سمجھتے تھے، ہاں اپنے اوپر غرب ہے کہ میں نے اپنی ماں کا رشتہ دوسرے کے ساتھ کرنے نہیں دیا، میں نے اپنی ماں کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرنے نہیں دیا۔ جب ان کا باپ مر جاتا تھا وہ اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے، اس کا مطلب تاکہ کوئی دوسرا اس کو نکاح کا پیغام نہ دے دے۔ یہ حالت تھی میری ماں و بہنوں۔ محمد آئیں گے اندھیروں کو ناز کریں گے، آئے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو عورت کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، صرف یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو مردوں کا حق بتلائیں، ہم نے آپ کو عورت کے لیے بھی حق متعین کرنے کا ہے۔ ایک خصوصیت عورت کی بتاؤں، قرآن میں کچھ صورتیں مردوں کے نام سے بھی ہے، اللہ نے کچھ صورتوں کو مردوں کے نام سے بھی نازل کیا ہے، کچھ صورتوں کا نام مرد سے بھی رکھا ہے۔ سورہ یوسف دیکھ لیجئے مرد کے نام سے ہے، ابراہیم دیکھ لیجئے مرد کے نام سے ہے، لیکن عورت کے بارے میں بھی قرآن میں صورت نازل کی ہے، وہ صورت مریم کے نام سے صورت ہیں، لیکن یہ صورت ایسی بھی ہے میری بہنوں، میری ماں، قرآن تمہاری فضیلت بتا رہا ہے، ایک صورت ایسی بھی ہے جن کا نام سورہ نساء ہے، تمام عورتیں داخل ہیں اس میں، اس صورت میں تمام، اس صورتوں میں تمام عورتیں داخل ہیں، لیکن الرجال کے نام سے، مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر خصوصیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آج دن بہ دن ریڈیو پر خبر آ رہی ہے، ٹی وی اور سینما ٹیلی ویژن پر خبر آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، مسلم لڑکیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں غیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شیش آبادی قوم کے لوگوں، آئے میرے مسلم بھائیوں، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے دشمن کو صرف میم سے مطلب ہوتے ہیں، تمہارا دشمن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون اہل حدیث ہے، کون حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، تمہارے دشمن کو مسلمان سے مطلب ہے۔ اور آج تو RSS اور بجرنگ دل کے لوگ یوں اعلان کرتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جائے، مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے نکاح کیا جائے اور ان کے نطفے میں حرام بچہ ٹھہرایا جائے، اور مرنے کے بعد ان کو قبرستان میں دفن نہیں بلکہ زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ میری مسلم ماؤں بہنوں سترک رہیے، ہاں میں والدین سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو ایسی اسکول اور کالجوں میں داخلہ نہ کروائیے جہاں پر لڑکیاں مرتد ہو رہی ہو، جہاں پر لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہو۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی غیر مسلم سے نکاح کریں اور حرام نطفہ ان کے مادر رحم میں ٹھہرے، ان کے مادر رحم میں حرام بچہ پلے، جب ان کا انتقال ہو تو ان کو قبرستان میں نہیں بلکہ شمشان گھاٹ میں جلایا جائے؟ میری ماں بہنوں، آئیے
पूरी दुनिया में किसी भी मजहब की स्टडी कीजिए, किसी भी मजहब का मुताला कीजिए, इस्लाम ने जो तुम्हें हुकूक दिया है, इस्लाम ने जो तुम्हें मकाम दिया है, किसी मजहब के अंदर नहीं मिल सकता है। और जमाना जाहिलियत में तुम्हारा मकाम क्या था? जब किसी के घर में बच्ची पैदा होती, किसी के घर में बच्ची पैदा होती, उनका बाप का मुंह काला हो जाता, उनके खानदान का मुंह काला हो जाता, उनके सरदार का मुंह काला हो जाता। अरब वाले के इस दस्तूर को कुरान में रिकॉर्ड कर लिया, अर्श वाले ने कुरान में रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी को खुशखबरी दी जाती थी कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है, उसका चेहरा सिया हो जाता, उसका चेहरा काला पड़ जाता, वो गुस्से से भरा था। मेरे प्यारे साथियों, वो फिर लोगों के सामने छिपता फिरता, लोगों के सामने अपना मुंह नहीं दिखाता। लोग उसको देख रहे, वो इधर से इधर हो रहे, बाएं तरफ आदमी वो दाएं तरफ भाग रहा है, बाएं तरफ आदमी वो दाएं तरफ भाग रहा है, आगे आदमी पीछे भाग रहा है, ये सोचकर कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है, फला दोस्त से मिलेंगे तो वो कहेगा मेरी इंसल्टी हो जाएगी, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अपने दोस्त के सामने कैसे मुंह दिखाऊं, अपने दोस्त के सामने कैसे चेहरा करूं। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो मन ही मन में सोचता है कि मैं अपनी इस बच्ची को हलाक कर दूं, मैं अपनी इस बच्ची को जमीन में गाड़ दूं, या फिर मैं इसी तरह लोगों से फिरता रहूं, छिपता फिरता। मेरे प्यारे साथियों, और अरब का दस्तूर ये था कि जब लड़की पैदा होती, 4 साल का होता, पालता उसको, पालता पोसता बड़ा करता, 4 साल का होता, वो अपनी बीवी से कहता, बीवी इस बच्चे को मालिश कर दो, इस बच्चे की परवरिश इतनी करो, इस बच्चे को इतना लिबास दो, इस बच्चे को इतना सामान दो, इस बच्चे के बालों में कंघिया कर दो, इस बच्चे को ज़ेबो ज़ीनत सियारस्ता और पैरस्ता कर दो, इनके चेहरे में तेल डाल दो, इन बच्चे को खूबसूरत लिबास पहना दो। ये कहकर उस बच्चे को तैयार की जाती, माँ समझ जाती कि हाँ ये क्या करेगा। फिर उसको चटियाल मैदान में ले जाते, ले जाने के बाद गड्ढा खोदा हुआ होता, उसको पीछे से धक्का देता, वो बच्ची उस खाई में गिर जाती, और खाई में गिरने के बाद आखिरी सांस लेकर अपने अब्बू से कहती फिरती, ओ मेरे अब्बू, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, उस बच्चे की आखिरी निकलती, आखिरी सांस निकलती, लेकिन इन बेरहम दिलों को, बेरहम और पापी बापों को जरा सा भी रहम नहीं आता, उसके ऊपर ढेला फेंकता, उसके ऊपर मिट्टी डालते और उस बच्ची को मार कर खत्म कर देते। ये जाहिलियत में रस्म रिवाज था। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, इसका हवाला अभी तक सही से नहीं मालूम हुआ, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हकीकतन ऐसा ही है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत गुनाह के काम किए हैं। अल्लाह के रसूल, क्या मुझे अल्लाह माफ कर सकता है? अल्लाह के रसूल खामोश है। आसमान से वही लेकर जिब्रील आते हैं और कहती, अल्लाह के नबी कह दीजिए इन आदमी से कि ये इस्लाम ला रहा है तो इनकी सारी गलतियां माफ कर दी गई, इनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। आप सर उठाते हैं और उस आदमी से कहते कि हाँ, अल्लाह ने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। फिर वो आदमी बैठे रहते हैं और कहते, अल्लाह के रसूल, नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह के काम किए हैं, बहुत बड़ा गुनाह से हो गया है, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। मैं इस्लाम ले आना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आप कहिए तो सही। वो आदमी कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, मेरी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था। अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीवी से कहा, ओ मेरी बीवी, मैं जंग के मैदान में नहीं या किसी और मामले में, जंग के मैदान में हो या तिजारत के गर्ज से हो या कहीं सैरो तफरी के लिए हो, कहीं सफर करने के लिए जा रहा हूँ, आने में 2-4 महीना लग जाएगा, 2-4 साल भी लग सकता है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर बच्ची हो तो उसको मार देना,
اگر بچہ ہو تو اس کو زندہ رکھنا، یہ کہہ کر میں بہت دور کا سفر کیا۔ میں کچھ سالوں بعد گھر آیا۔ میں جب گھر آیا تو اندر سے ایک بچی نکلی، خوبصورت بچی نکلی۔ میں نے پوچھا اے بچی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور تم میری بیٹی ہو۔ او میری بیٹی میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں مالک ہوں اور مجھ جیسے مالک کی تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ وہ بیٹی جب کہنے لگا کہ ابو آپ میرے ابو ہیں، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے تھے اتنا دن؟ جب بازار سے کسی کا باپ آتا، جب بچے دیکھتے کہ باپ بازار سے آیا ہے، پورنیہ سے آیا ہے، 0 مائل سے آیا ہے، وہ بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اپنے بابا کے پاس اور بابا کی دامن پکڑ لیتے ہیں، بابا کی کرتا پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے کہ بابا بازار سے کیا لائے ہو؟ آئے میرے بابا کہاں چلے گئے اتنا دن؟ ہم آپ کو کتنے ڈھونڈ رہے، من ہی من میں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، ماں سے پوچھتے رہتے کہ ماں سب کا بابا ہے، سب کا پاپا ہے، میرا پاپا کہاں گیا ہے؟ میری ماں مجھے سمجھاتی رہی کہ بیٹی تمہارا پاپا کہیں گیا ہے، آنے ہی والا ہے، یہ کہہ کرو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ لیکن میں اس لاڈلی کی محبت میں قریب تو آیا لیکن یہ سمجھ نہ سکا اور میں اپنے من ہی من میں سوچنے لگا کہ میں قوم کا سردار ہوں، سب بچی کو میں نے قتل کروا دیا، سب بچی کو میں نے زندہ گاڑ دیا، سب بچی کو میں نے زمین پہ گاڑ دیا، سب کی لڑکی کو مار دیا۔ اگر میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کروں تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے مروا دیا، گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے قتل کروا دیا، گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے زمین پہ گاڑ دیا اور اپنی بچی کو گاڑ نہیں رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر وہ آدمی سوچنے ہی لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس باپ کی محبت اپنے بیٹی پر جوش مار رہی تھی لیکن باپ مجبور تھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، اگر میں اس کو بچا لوں تو سماج میں میری عزت ہو جائے گی، سماج میں میری بے عزتی ہو جائے گی، سماج والے مجھے کیا کہیں گے۔ پھر میرے بھائیوں دھیرے دھیرے وہ بچی بڑی ہوئی، وہ آدمی کا خود کا بیان ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ بچی بڑی ہوئی اور جب 4 سال کا ہوا وہ اپنے بچی کو خلیان میں لے گئے، وہ اپنے بچی کو چٹیال میدان میں لے گئے، وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ گئے اور کھائی کھودنے لگا، گڈھا کھودنے لگا۔ اتنی تیز دھوپ تھی، ریت بالکل گرم ہو چکا تھا، ریت بالکل گرم ہو چکا تھا، زمین گرم ہو چکی تھی اور اس میں کھائی کھود رہا تھا، اس میں گڈھا کھود رہا تھا۔ بیٹی نے دیکھا کہ ابو پریشان ہو رہے لیکن اس معصوم لڑکی کو کیا پتا کہ آج مجھے اس کھائی کے اندر رکھ دے گا، آج میرا کام تمام کر دے گا۔ بیٹی کہتی ابو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابو اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے سر سے اپنے جسم سے کپڑا اتارتی ہے، دوپٹہ اتارتی ہے اور اپنے باپ کی آنسوؤں کو پوچھتے ہیں، باپ کے پیشانیوں کو پوچھتے ہیں اور باپ سے کہتی جا رہی ہو ابو آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں پھر پورا گڈھا کھود دیا گیا اور اس کو اوپری زمین سے اوپری بھاگ سے بالکل دھکا دے دیا گیا اور وہ لڑکی زمین کے اندر گر گئی۔ بیٹی نے کہا ابو مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیار، ابو مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، ابو مجھے نانی کا پیار نہیں چاہیے، ابو مجھے مہمان کا پیار نہیں چاہیے، آپ مجھے کسی طرح اس سے نکال لیجئے، میں دنیا میں بھیک مانگتی رہوں گی، دنیا میں مانگ کر کھا لوں گی، آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، ابو مجھے آپ کا پیار نہیں چاہیے، صرف آپ مجھے بچا لیجئے۔ ابو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں وہ آدمی یہ واقعہ سناتے سناتے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے، اتنا روئے کہ صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آ کر جب یہ کہا اور کہ اللہ کے رسول میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے اتنا بڑا خطا کر دیا ہے، مجھے معلوم ہے میں اسلام میں لے آ جاؤں اللہ اتنا بڑا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ آسمان سے پھر خبر آئی کہ اے محمد، اے جبریل جاؤ اور اپنے حبیب کو خبر دے دو کہ جاؤ میں نے اس آدمی کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے، اس آدمی کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔
تو میرے پیارے ساتھیوں یہ حالت تھی اس زمانے میں. آگیا ہے تو کرت محمد اندھکارم ناسم ودھایم. محمد اس دنیا میں آئیں گے, آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے, اندھیروں کو ناش کریں گے. اتنی جہالت تھی بیٹی کی پیدائش پر لوگ مکالمہ کر لیا کرتے تھے. آؤ ایک آدمی کا واقعہ سناؤ. ایک آدمی کی 7 بیٹی ہو چکی تھی, 7 بیٹی ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہو گئی, اس کے پیٹ میں بچہ پلنے لگا. بچے کی چہل قدمی پیٹ کے اندر, بچے پیٹ میں ہل ڈل کرنے لگی. پتہ لگ گیا کہ ہاں بچہ ہونے والا ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا, او میری بیوی, تمہارے پیٹ سے میری 7 بچی ہو چکی ہے, 7 لڑکی ہو چکی ہے. او میری بیوی, اگر اس مرتبہ جو پیٹ میں تمہارا بچہ ہے اگر لڑکی ہوئی, یا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تمہیں میرے گھر سے نکال دوں گا, یا میں خود تمہارے گھر سے چلا جاؤں گا. اگر 7 ہوئی, اگر اس مرتبہ بھی بیٹی ہو, کیا کہا, 7 بیٹی پہلی ہو چکی ہے, اس بار اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہو, تمہارے پیٹ سے اگر بچی ہو, تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تمہیں طلاق دے دوں گا. لیکن اللہ کو کرنا ایسا تھا. میری بہنوں سنیے, اور اے نوجوانوں جو اپنے بیٹی کی پیدائش پر منہ کالا کر رہے ہو, اور ان خواتین حضرات جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے, کسی کے ساس بن چکی ہے, بہو کی اگر 2-4 بیٹیاں ہوں تو اپنے بہو سے منہ کالا کر کے, بہو کو منہ ٹیڑھی کر کے دکھاتی ہے, بہو سے ناراض ہوتی ہے. اس جگہ پہ اپنے بہو کو تسلی دینی چاہیے اور کہنی چاہیے کہ او میری بہو, یہ اللہ کا مال ہے, اللہ نے جو دیا ہے وہ اچھا ہی کیا, جو کرتا اللہ صحیح کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اچانک کوئی آدمی ایک دن خواب دیکھتا ہے, اچانک وہ آدمی ایک دن خواب دیکھتا ہے. کیا خواب دیکھتا ہے؟ جنت میں 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پہلے دروازے میں انٹری کرتا ہے تو دوسرے دروازے سے ان کو جانے کے لیے نہیں دی جا رہی ہے. آواز آ رہی ہے کہ ان کی ایک اور بیٹی ہے. دوسرے دروازے کو انٹری کیے, تیسرے دروازے میں گئے تو رک گئے, تیسرے دروازے میں گئے تو تیسری بیٹی آئی, چوتھے دروازے میں آئے تو چوتھی بیٹی. اسی طرح کرتے کرتے 7 دروازے کو کراس کر جاتے ہیں, 7 دروازوں کو کراس کر جاتے ہیں, آخری دروازے میں پھنس جاتے ہیں. اچانک ان کو یاد آتی ہے کہ اب میں کیا کروں, کوئی اور بیٹی بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا اعمال بھی نہیں ہے, دنیا میں نماز نہیں پڑھی یا اور کوئی ایسا اعمال بھی نہیں ہے جن کی بدولت ان کو جنت ملے. لیکن اچانک یاد آتی ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے, اچانک یاد آتی ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے. وہ من ہی من میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری ایک اور بیٹی ہو جائے تو میں جنت کو حاصل کر لوں. تو میرے پیارے ساتھیوں, وہ ایک اور بیٹی ہوئی اور اس کے بعد وہ جنت کے اندر پرویش کر گئے. اس واقعے کو لوگوں نے مختلف شکلوں میں بیان کیا. کسی نے کہا کہ وہ آدمی جہنم کے دروازے میں پھنس رہے تھے, ان کی 6 بیٹی ہو چکی تھی, 7ویں بیٹی ہونے کی باری تھی. بہرحال شکلیں الگ ہو سکتی ہے, کیفیت الگ ہو سکتی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہو, آپ نے اس کو پڑھایا, آپ نے اس کو دینی تربیت دی, آپ نے اس کو مدرسے میں پڑھایا, آپ نے اس کو اخلاق ان کا سوارا, آپ نے ان کی تربیت اچھے سے کی ہے, تو وہی بیٹی آپ کے لیے جنت جانے کا سبب بن جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول آ کر عورت کا یہ مقام و مرتبہ دیا ہے, یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, پورے وشو کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اتنی باتیں عورت کے سلسلے میں نے کہہ دی. کون نہیں جانتا اللہ کے رسول حقیقت میں رحمت بن کر آئے تھے. آپ جہاں جاتے تھے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی تھی, آپ کی برکت آپ کے ساتھ ہوتی تھی. آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں, ابو بکر بھی ساتھ میں,
ابو بکر بھی ساتھ میں. راستے میں آپ کو بھوک لگ گئی, پیاس لگ گئی. میرے پیارے ساتھیوں, ایک گھر تلاش کر رہا ہے کہ کہیں پانی مل جائے, کہیں کھانا مل جائے. راستے میں ایک گھر ملا, ام معبد کا گھر. ام معبد کے گھر تشریف لے گئے. گھر میں آواز دی کہ کون؟ ام معبد باہر آئی. کہا کیا بات ہے, تمہارے گھر میں مہمان کے طور پہ آیا ہوں, کچھ اگر کھانا ہے تو دے دیجئے. اس نے کہا کہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر گھر میں تھوڑا سا دودھ بھی ہو تو اسی کو دے دیجئے, پی لوں گا. میرے پیارے ساتھیوں, اس گھر میں اتنا سا بھی دودھ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول پیے. آپ کی خیر اور برکت کا نتیجہ دیکھیے, اس گھر میں دودھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ام معبد سے کہا کہ اگر گھر میں بکری بھی ہو, گھر میں اگر بکری بھی ہو تو ہم دو لیں گے. ادھر ادھر دیکھا, گھر میں بکری بھی نہیں ہے. ساری بکری ابو معبد ان کے شوہر چرانے کے لیے چلے گئے ہیں, ایک بکری بھی نہیں ہے. جب دیکھا غور سے, گھر کے کسی کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی ہے, ایک بکری باندھی ہوئی ہے. اتنی کمزور, اتنا لاغر, اتنی کمزور ہو چکی تھی وہ بکری جس کا تھن سوکھ چکا تھا, دودھ نہیں نکل رہا تھا. وہ بکری بوڑھی ہو چکی تھی, دودھ دینے سے محروم تھی. آپ نے فرمایا کہ آئے ام معبد, اس بکری کا دودھ دو لیتا ہوں. اس نے ہنستے ہوئے کہا اللہ کے رسول نہیں. اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ کون ہے, اجنبی آدمی. یہ بکری دودھ دینا بند کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا لو میں آزما کر دیکھتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے. کہا بیٹا اگر ٹھیک ہے آزمانا چاہو تو آزما. ایک برتن لا کر دیا, آپ نے دودھ دونا شروع کیا. بکری چار پیر پھیلا دیے, جس طرح دودھ دونے کا طریقہ ہے کہ دودھ جب دوہا جاتا ہے جانور پیر پھیلا دیتا ہے. جب دودھ دونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا, اتنا دودھ نکلا کہ ام معبد نے بھی پیا, آپ نے بھی پیا, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا, اور اس سے گھر والے کے لیے بھی رکھ دیے. یہ کہہ کر اللہ کے رسول اس گھر سے چلے گئے. یہ کہہ کر اس کے گھر سے چلے گئے. اس کا شوہر جب گھر میں آئے تو میرے پیارے ساتھیوں دیکھ رہا ہے کہ گھر میں خوشبو ہے اور گھر میں دودھ ہے. کہو میری بیوی, او میری محترمہ, یہ بتاؤ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ دودھ دینے والی بکریاں تو میں نے چرانے کے لیے جنگل لے چلا گیا, لیکن دودھ کہاں سے آیا یہ بتاؤ. اس نے کہا اے میرے شوہر, گھر میں ایک اجنبی آدمی آئے تھے, اس نے بوڑھی بکری کا دودھ دوتا, اتنا دودھ نکلا. بوڑھی بکری کا دودھ دوہا تو اتنا دودھ نکلا. آپ رحمت بن کر آئے تھے, آپ برکت بن کر آئے تھے. بوڑھی ہو چکی تھی بکری, لاغر ہو چکی تھی, جس کا تھن سوکھ چکا تھا, دودھ نہیں نکل رہا تھا, لیکن آپ نے ہاتھ دیا, دودھ دونا شروع کیا, اتنا دودھ نکلا. اس نے خود پیا, اس کے پورے پریوار والے نے پیا. ام معبد سے کہتا ہے وہ میری بیوی, اس کا مطلب تمہارے گھر میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں آیا ہوگا, کوئی خاص آدمی آیا ہوگا, کوئی اچھا آدمی آیا ہوگا. ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, کہہ دیتی ہے شوق نفس پاکی. اور میری بیوی, تمہارے گھر میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں آیا ہوگا, کوئی بڑی ہستی آئی ہوگی, کوئی اچھا آدمی آیا ہوگا, کوئی ہستی آئی ہوگی. اس نے کہا جائیے اس کو پکڑ کے لے آئیے, وہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, آپ اس کو اپنے گھر میں لائیے, تازہ تازہ گوشت لائے, اس کو کھلائیے. وہ جلدی سے جاتا ہے اس آدمی کو لانے کے لیے, اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دور جاتا ہے اور جلدی سے واپس گھر آ جاتا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے او میری بیوی یہ بتاؤ میں راستے میں اس کو کیسے پہچانوں کہ وہ آدمی کیسا تھا. راستے میں پورنیہ بازار میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں اس آدمی کو اتنے لوگوں میں کیسے پہچانوں گا, اتنی بھیڑ میں اس کو کیسے پہچانوں گا. ان کی شکل بتا, وہ کیسی ہے, وہ کیسا ہے, ان کی ناک کیسی ہے, ان کا کان کیسا ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کا لباس کیسا ہے, ان کا حلیہ کیسا ہے, ان کی صورت کیسی ہے, ان کی شکل کیسی ہے, ذرا ان کا حلیہ بتا, تب میں اس کو پہچانوں گا اور تب اس کو بلا کر لاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں ام معبد نے کہا او میرے شوہر, میں نے اس کے اوپر ایک بار دیکھا, میں نے اس کی طرف ایک بار نظر کی, تو میں نے اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیسا آدمی تھا.
اتنا حسین و جمیل تھا، ان کے چہرے میں اتنا روح تھا، اتنا جلال تھا، ایک بار میں دیکھا تو دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا تھا، سورج کا ایک ٹکڑا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ اتنے نہ لمبے قد کے زیادہ انسان تھے اور نہ ہی بالکل چھوٹے قد کے انسان، آپ اتنا حسین و جمیل تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں اس کی شکل ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھ نہیں سکا۔ اور میرے شوہر جائیے اور مارکیٹ میں ڈھونڈیے، جو سب سے اچھا خوبصورت انسان ملے گا، جو سب سے خوبصورت انسان ملے گا، آپ اسی کو پکڑ کر لائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے، جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ او لوگوں، تم میرے حبیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم میرے نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ان کی شکل کیسی تھی، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی صورت کیسی تھی، تو لوگوں سنو، لنا شمس وللآفاق شمس، میرا سورج ایک ہے، ہمارا سورج ایک ہے، آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے، شمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج تو آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج تو ہے جو فجر میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے، لیکن میرا سورج یہ ہے وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرا سورج تو وہ ہے جو عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ نے خوبصورتی بیان کیا کہ میرے نبی وہ تھے، کیا ہے لوگوں، لنا شمسن وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں، تمہارا ایک سورج ہے جو آسمانوں پر ہے، لیکن میرا سورج وشمس خیر، بہتر ہے من شمس السماء، آسمانوں کے سورج سے، اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو وہ ہے جو فجر کے بعد دن میں چمکتا ہے، اور میرا سورج وشمس طالع بعد العشاء، رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا چہرہ بتایا، آپ نے اللہ کے رسول کی خوبصورتی بیان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شعر میں یوں پڑھا کرتے تھے، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آئے لوگوں، اللہ کے رسول کی خوبصورتی جاننا چاہتے ہو تو سنو، آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، آپ کی اتنی خوبصورتی کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور دنیا میں کسی عورت نے، دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو عرش والے نے سراجا منیرا، ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا، جس کو عرش والے نے روشن چراغ کہہ دیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ دنیا میں آئے رحمت بن کر آئے، آپ دنیا میں آئے، آپ دنیا میں آئے تو آپ برکت والا بن کر آئے۔ ایک محدث سے، ایک بہت بڑا بزرگ انسان تھے، تقریر کیا کرتے تھے، واعظ و تقریر کرتے تھے، خطابت کا انجام دیتے تھے، درس و تدریس کا کام دیتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی اس کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی اس کی زیارت کر رہا ہے، اس آدمی سے پوچھ رہا ہے کہ آئے فلاں، دنیا میں تم محدث تھے، دنیا میں تم واعظ و تقریر کیا کرتے تھے، دنیا میں پورنیہ کا تم امیر رہا کرتے تھے، لیکن اے فلاں یہ بتاؤ کہ تم جنت گئے ہو تو کس بدولت، کون سی ایسی نیکی کی ہو، کون سی ایسی نیکی کی ہو جس کی بدولت تم جنت گئے ہو؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نماز کی بدولت نہیں، میں واعظ و تقریر کی بدولت نہیں، میں تقریر
के बदौलत नहीं, हदीस लिखने के बदौलत नहीं, मैंने एक नेकी अपनी जिंदगी में की थी, उस नेकी के बदौलत मैं जन्नत आया हूँ। उसने कहा कौन सी ऐसी नेकी की हो? उसने कहा मैं एक मर्तबा हदीस लिख रहा था, या मैं एक मर्तबा कुछ लिख रहा था, अपने कलम को जैसे सियाह में डाले, सियाह से अपने कलम को उठाए तो एक मक्खी आई, मक्खी प्यासा था, मक्खी बिल्कुल प्यास, मक्खी को प्यास लगी हुई थी, वो मक्खी उस स्याही में बैठ जाती है और स्याही को चूसने लगती है। मेरे दिल में रहम आ गया उस मक्खी के ऊपर कि मक्खी प्यासा है, मक्खी को प्यास लग गई है, ये मक्खी जितनी देर तक उस स्याही को पीकर अपना प्यास बुझा ले तब तक मैं अपना कलम इस्तेमाल नहीं करूंगा, कलम चलाऊंगा नहीं। गोया कि उसने उस मक्खी पर रहम किया। ऐ लोगों, मैंने जन्नत हासिल की है, मैंने उस मक्खी पर रहम करके जन्नत हासिल की है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मियता रहमतिन अंज़ला मिनहा, अल्लाह के पास रहमत के 100 दर्जे हैं, उन्हीं 100 दर्जे में से एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन पर उतारा है। रहमत का एक दर्जा जमीन पर उतारा है जिससे एक मखलूक दूसरे मखलूक पर रहम करती है। माँ अपने बच्चे पर रहम करती है, माँ बारिश में भीगती है फिर भी अपने पंजों के नीचे अपने बच्चे को छुपाए रखती है। एक मखलूक दूसरे मखलूक पर रहम करती है, माँ अपने बच्चे से रहम करती है, बाप अपने बेटे के ऊपर रहम करता है। एक मुर्गी अपने 10-12 बच्चों को लेकर जब बारिश में भीगती है उस बच्चे को अपने पर से छुपाते हैं। एक गाय अपने बच्चे पर रहम करती है। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है ये जो एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन पर उतारा है, इसी की बदौलत हम एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा मेहरबान है। रास्ते में कोई फकीर मिला, हमने उसको 2 रुपया दे दिया, गोया कि हम उसके ऊपर मेहरबान, हमने उसके ऊपर रहम किया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने एक रहमत का हिस्सा उतारा, उसी के बदौलत आज हम इतने मेहरबान हैं। कयामत के दिन और रहमत के 99 दर्जे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को देगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम उम्मीद लगाए रहें, अल्लाह से हम ये दुआ करते रहिए, अल्लाह हम इंसान है, हमने गलतियां कर दी है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमाना, तू माफ नहीं करेगा मालिक तो मैं किसके दरबार में जाऊंगा। अल्लाह हम इंसान है, हम गुनाह कर दिए हैं, अल्लाह तू मुझे माफ फरमाना। उस वाक़े की तरफ आइए मेरे भाइयों। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा, इसराइली जमात ने कहा कि हमारी यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आप हमारे लिए दुआ कर लीजिए। मैदान में गए, दुआ शुरू की, आवाज आई एक बंदा गुनहगार है, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए तब हम बारिश बरसाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मूसा ने कहा इतनी बड़ी मजलिस है, कैसे हम आवाज दें, वो हमें कैसे पहचाने, हमारी आवाज कैसे सुने। अल्लाह ने कहा मूसा आवाज लगाओ, आवाज पहुंचाने के काम मेरा है। आवाज लगाई, वो आदमी मन ही मन में सोच रहा है अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह के काम किए, अरे अल्लाह तूने मेरी इज्जत बचाई, तूने मेरे ऐब पर पर्दा डाला। अरे अल्लाह अगर आज यहाँ से उड़ जाता हूँ, मैदान से चला जाता हूँ, लोग मुझे टिकटिकी लगा कर देखते होंगे, देख रहे होंगे और मेरी तरफ सबकी नजर रहेगी, आज मुआशरे में रुस्वा हो जाएंगे। अल्लाह आज के बाद से तौबा करता हूँ, तू मेरी इज्जत बचा ले। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, बारिश शुरू हो गई। मूसा ने कहा अल्लाह कोई आदमी नहीं निकला, क्या बात है, फिर बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने कहा मूसा हमने उसकी तौबा कबूल कर ली। मूसा ने कहा अल्लाह वो आदमी कौन है जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा हमने उसके ऐब पर पर्दा डाल दिया है। तो मेरे भाइयों, पर्दा फाश करना हम जानते हैं, लेकिन किसी की ऐब पर पर्दा डालना नहीं जानते हैं। जमीयत अहले हदीस पूर्णिया का एक ग्रुप चलता है जिसमें मुकर्रिरों की खिचड़ियां बताई गई है। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। 1-2 ऐसे छिटकपड़ी हर जगह पे हैं, नबी अकरम के जमाने में भी रहे, तो इसलिए हम ज्यादा इनके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे। सिर्फ इतना बोलेंगे कि जब गधा और घोड़े के बीच जब बहस छिड़ गई, गधा ने कहा कि कौवा सफेद होता है, घोड़े ने कहा नहीं कौवा काला होता है। बहुत देर तक चलता रहा। जंगल का जो राजा था शेर, उसके पास मुकदमा लेकर गया। उसने कहा कि साहब मामला क्या है?
کا گدھا کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہے، گھوڑا کہہ رہا ہے کہ کوا کالا ہے۔ شیر نے کہا گدھے سے کہ تم گھوڑے کو 100 کوڑے مارو۔ گھوڑا والا تھوڑا پریشان ہو گیا، یار ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں، اوپر سے مجھے ہی کوڑا لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو شیر کہہ رہا ہے گھوڑا تم سمجھ نہیں پائے، میں تم کو اس لیے کوڑا لگانے بول رہا ہوں، تمہاری غلطی اس جگہ پہ گدھے کی غلطی نہیں ہے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے گدھے سے منہ کیوں لگایا، تم نے گدھے سے بحث کیوں کی، تم کو گدھے سے بحث کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس گروپ میں اتنا گالیاں دی گئی ہے، اور شرم کی بات ہے کہ یہ گروپ کوئی عام پبلک کا نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کہ ناظم، نائب ناظم، اور شرم کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں علماء بھی ہے، اور شرم کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا بھی گروپ ہے، اس میں اپنے لوگوں کی کھچڑیاں پکائی گئے۔ ایک جانور کے اندر جانوریت نہیں، حیوان انسانیت ہوتی ہے کہ جانور ایک شیر دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک بوڑھے شیر کے اوپر کتے حملہ کرنے آتے ہیں، اس شیر سے اور اس شیر سے دشمنی تھی، ایک بوڑھا تھا ایک جوان شیر تھا، جوان شیر نے دیکھا کہ کتے بوڑھے شیر پر حملہ کر رہا ہے تو جوان شیر کو برداشت نہیں آیا، اس نے کہا کہ بھلے ہی ہمارے بوڑھے شیر سے دشمنی ہے لیکن کسی قوم سے، کسی دوسرے ذاتی سے بوڑھے شیر سے فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ وہ جوان شیر دہاڑتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے اور کتے کے اوپر وار کرتا ہے، دہاڑتا ہے اور کتے کو بھگاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات پر آش نہیں آنے دیا۔ اور یہ بے شرم اور بے حیا جن کو کیسے مولوی کہا جائے، میرے پیارے ساتھیوں، دن با دن علماء کے خلاف تحریریں، بڑے مقرروں کے خلاف تحریریں، آج ان کے خلاف کل ان کے خلاف کرتے کرتے اپنی قوم کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اس نے اپنی ذات کا جنازہ نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ بس کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں۔ خیر، یہ میرا موضوع نہیں تھا، میرا موضوع تھا کہ اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے، برکت بن کر آئے، ہمارے لیے آپ رحمت ہی تھے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو بخش دینا۔ آپ کو اتنا مارا جاتا، کافر آپ کو اتنا مارتے، طائف والے نے اتنا مارا کہ دانت پھٹ گیا، دانت ختم ہو گیا، سر پھٹ گیا، دانت سے خون نکلنے لگا۔ اللہ فرشتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہو، آپ کی پرمیشن ہو تو پہاڑوں کے بیچ طائف والے کو کچل دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں فرشتہ نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے فرشتہ، یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، آج نہیں تو کل ان کے ہونے والی نسلیں، ان کی پشتوں سے ہونے والی اولادیں میری اوپر ایمان لے آئے گی۔ یہ نہیں جانتے تھے آپ اتنا مہربان تھے، آپ دشمنوں کو معاف کرتے تھے۔ جو حمزہ آپ کا چچا ہے، جن کی لاش کے ساتھ ہندا نے کھیلا، ان کے کلیجے چبایا، ناک کاٹی، کان کاٹا، جب فتح ہوتا ہے مکہ فتح ہوتا ہے، اس جگہ پہ ہندا کو لائی جاتی، ہندا اللہ کے رسول کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہندا تم وہی ہو جس نے میرے چچا کے کلیجے کو چبایا، آپ نے اس ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ کلیکشن ڈالو بولے اب کیجیے، ہم کلیکشن ہو سکتے کریں تو ٹھیک ہے۔ یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم کام کریں اصلاح کی نیت سے